السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت، اور آج یعنی کہ ایز اے پرومس ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم آپ کو 3 ایپیسوڈ دیں گے ان اے ڈے۔ سو ہیئرس دا تھرڈ پارٹ آف دا ایپیسوڈ، اور ایپیسوڈ 71 پارٹ 2، ناول نیم کلبسر ایز قلم امی رائٹس اردو ناول آرچیو۔ سو فرسٹ آف آل تو ہمیں آپ کا بوم بلاسٹنگ رسپانس چاہیے تینوں ایپیسوڈس پہ۔ اگر رسپانس اچھا ہوا تو نیکسٹ ایپیسوڈ جلد آئے گی، اگر ویسے دینا تو چاہیے، اگر ہم آپ کے لیے اتنا کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ایفرٹس پٹ کرنی چاہیے۔ تو آج کی ایپیسوڈ کافی مزیدار، دھماکے دار اور دھوم دھار ہونے والی ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو بنا کسی دیری کے۔ کیسے ہو مومن؟ ایک جوان کم سن لڑکی ہاتھ میں سرخ گلابوں کا بوکے لیے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اچانک مومن کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ حرین اور مومن نے بیک وقت چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حرین کے چہرے پر نہ سمجھی چھا گئی تھی، جبکہ مومن تو اسے دیکھتے ہی جیسے منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ کون ہے یہ؟ مومن کی نظروں میں اس لڑکی کے لیے چھپی شناسائی دیکھ کر حرین نے فوراً سوال کیا۔ اسے دیکھ کر مومن کا ذہن بے اختیار ماضی میں جا پہنچا تھا۔ جب وہ کالج میں تھا تب ہانیہ کو اسکول چھوڑنے بھی وہی جایا کرتا تھا، اور اس دور میں ہانیہ سارے راستے اپنی ایک دوست کا ذکر اس سے کرتے نہیں تکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہانیہ کی دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ دونوں نے ساتھ میٹرک کیا، اور اب تو کمال ہاؤس میں اس دوست کا آنا جانا یوں تھا جیسے وہ بھی اس خاندان کا حصہ ہو۔ پورے گھر کو اس کی شکل یاد ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ہانیہ کی اکلوتی جگر گوشہ دوست تھی۔ لمبے اونچے خرگوش جیسے دانت اور ان پر چڑھی اسٹیل کی چمکتی تار، جب وہ مسکراتی تو اونچے نیچے اوپر نیچے کے سارے دانت دکھائی دیتے، لمبی ناک اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں، اور قید ایسا کہ صوفے پر بیٹھتی تو ٹانگیں فرش کو چھونے سے انکار کر دیتی۔ مومن کو آج بھی یاد تھا وہ دن جب ہانیہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، ہر وقت ایک ہی رٹ، جیسے وہ کبھی چھوٹی بہن سمجھ کر ہنس کر ٹال دیتا، کبھی بات ہی بدل دیتا، کبھی جواب ہی نہ دیتا۔ مگر اس دن جب وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تو ہانیہ نے حد ہی کر دی، گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ بھائی پلیز میری فرینڈ سے شادی کر لینا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، ہانیہ نے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے کہا۔ کون سی فرینڈ؟ وہ چلتے چلتے رکا اور مڑ کر حیرت سے بہن کو دیکھنے لگا۔ کافی دن ہو گئے تھے اس موضوع کو چھیڑے، تو مومن بھی بھول چکا تھا، لیکن اب غلطی سے پوچھ لیا کون سی فرینڈ، تو اس کا پوچھنا سراسر خودکشی کے مترادف تھا۔ بیل مجھے مار والا حساب۔ وہی مہا، ہانی نے جلدی سے چہہ کر بولا۔ کون؟ وہ مہا، وہ جو تمہارے ساتھ پڑھتی ہے۔ مومن نے آنکھیں پھاڑے، تصدیق کے جیسے نام ہی پہلی بار سنتا ہو۔ پوچھنے کی غلطی کا ادراک تو ہو گیا تھا، مکمل انجام بننے کی ہدکاری۔ جی وہی، ہانیہ پرجوش ہو گئی تھی، شاید بھائی ماننے والا تھا۔ پہلی بار اس نے اس سے متعلق اتنی بات کی تھی، وگرنہ تو ہمیشہ بات کو بریک لگا دیتا تھا، مگر مومن کے بولنے کی دیر تھی، چہرے کا سارا جوش جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بھائی کے بول ہی ایسے تھے۔ نہ بہن معاف کر مجھے، یہ مہا نہ مفاحہ میں اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا، تیری مہربانی۔ مومن نے سطح انداز میں کہتے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ بھائی، ہانی نے منہ سورا۔ بہن، مومن نے بھی نقل اتارتے اسی کے انداز میں کہا، اور بات کو وہیں دفن کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ہانی کی دوست اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر سیٹل ہو گئی تھی، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ بھی گھر میں کام ہونے لگا، اور آج وہی مہا نامی پھاہا ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر بالکل نئے لیبل میں۔ اب کی بار وہ واقعی حسین دوشیزہ لگ رہی تھی۔ بچپن والی مہا سے زمین و آسمان تک کا فرق تھا۔ مومن مہا کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے حرین نے گھورا۔ جی مومن کی جان، اپنے بناوے پر مومن نے فوراً دربار میں حاضری لگائی۔ یہ کون ہے؟ حرین کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی، مگر بدلتے تیور سردار سمجھ گئے تھے۔ یہ چھوٹی بہن سمجھو میری، مہا ہانیہ کی بیسٹ فرینڈ۔ مومن نے مہا سے پھول لیے۔ کیسی ہے مہا؟ ساتھ ہی مسکرا کر پوچھا، جبکہ بہن کہنے پر حسین دوشیزہ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ اوہ ہائے مہا، شک ختم ہوتے ہی حرین نے مسکرا کر مہا سے مسافہ کیا۔ ہائے، مہا نے مختصر جواب دیا، اور ہاتھ میں پکڑے اسلامی کے دونوں لفافے دلہا دلہن کو تھما کر ان کے ساتھ بمشکل ایک ہاتھ تصویر کھنچائی، اور بھرے دل کے ساتھ اسٹیج پر اتر گئی۔ ناراض جوڑی ایک بار پھر اسٹیج پر موجود تھی۔ دونوں ہانیہ اور بلاش کے ساتھ بیٹھے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ عمر نے ایک لفافہ بلاش کے ہاتھ میں تھمایا، جو دکھنے میں مومن والے لفافے کی طرح کا تھا۔ یہ میرے لیے ہے؟ بلاش نے بے یقینی سے عمر کو دیکھا۔ اس کی طنزیہ نظروں کا مطلب عمر خوب سمجھ گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کی کنجوس طبیعت پر چوٹ کر رہا تھا۔ ظاہر ہے تجھے دیا تو تیرا ہی ہے، عمر نے کہا۔ دل بھابھی کا استعمال کیا ہے کیا؟ بلاش نے ایک بار پھر اس پر طنز کیا۔ مطلب تجھ کنجوس سے کسی تحفے کی امید تو نہیں تھی مجھے، عمر کی آنکھیں دکھانے پر بلاش نے سوال دی۔ تجھ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، گفٹ لا دے واپس کر۔ عمر نے ناراض ہوتے لفافہ اس کے ہاتھ سے واپس لینا چاہا۔ آہا، کیسے بے مروت انسان ہو، کیمرے کے سامنے تو نے مجھے دے دیا ہے تحفہ، اب یہ میرا ہے۔ بلاش نے لفافہ اس کی پہنچ سے دور کرتے کہا۔ ویسے اس میں ہے کیا؟ بلاش لفافے کو ٹول ٹولتے تھے، جیسے بلینک چیک ہے تیرے ہنی مون کا خرچہ میری طرف سے۔ عمر نے مسکرا کے کہا، غلطی کر دی تو نے مجھ پہ یقین کر کے، اگر اس بلینک چیک میں تیری ساری جمع پونجی لکھ دوں تو؟ بلاش نے اسے مزید چھیڑا۔ تجھ سے یہی امید تھی مجھے، کوئی نہیں، ویسے بھی زکوٰۃ نکالنی ہی تھی، مجھے تو رکھ لینا۔ عمر نے بھی جوابی کارروائی کی۔
میں سارا ماس منٹے کے چکر میں ہوں۔ بلاش نے تو تب کر ارادے کی وضاحت کی، زکوٰۃ والی بات کچھ ہضم نہیں ہوئی تھی اسے۔ ہاں تو رکھ لینا، ویسے بھی صدقہ خیرات بھی تو نکالنا چاہیے نا۔ عمر نے مسکرا کر جلی پر تیل چھڑکا۔ اس بار بلاش کا چہرہ پھول گیا۔ یہ لے تو رکھ لے، تو اپنی زکوٰۃ خیرات مجھے نہیں چاہیے، الحمدللہ اچھا کماتا کھاتا ہوں۔ بلاش نے غصے سے لفافہ عمر کی جولی میں واپس پھینکا۔ اس کا پھولا سرخ منہ دیکھ کر عمر ہنس پڑا۔ لگ گئی نا آگ، اسی لیے کہتا ہوں اتنا بولا کر جتنا خود سہ سکتے ہو۔ عمر نے لفافہ واپس اس کی جولی میں رکھا۔ بلاش نے اسنا سے تھاما، نہ ہی واپس کیا۔ چل اٹھا لے، اب پیار سے دے رہا ہوں۔ عمر کے کہنے کی دیر تھی، بلاش نے خاموشی سے لفافہ اٹھا لیا۔ ہانیہ کو عمر نے تحفے میں گاڑی نہیں دی تھی۔ وہ جانتا تھا بلاش کتنا خوددار ہے، وہ ہرگز گاڑی نہ لیتا، اسی لیے بہن کو عمر نے ڈائمنڈ سیٹ گفٹ کیا تھا۔ ایمان نے اس جوڑی کو بھی حورین اور مومن جیسے ہی تحفے دیے، اور ایک بار پھر دونوں بنا ایک دوسرے سے بات کے اسٹیج سے اتر گئے۔ طویل تھکا دینے والے فنکشنز کے بعد بلاہر شادی بخیر و عافیت اختتام کو پہنچی تھی۔ ولیمہ سرمنی کے بعد دونوں نیولی شادی شدہ جوڑوں نے کیک کاٹا اور یادگار تصویریں بنا کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ زرمینہ، احمد، حفصہ، لکی، عنایہ، سب نے ہی شادی کو اپنے اپنے انداز میں انجوائے کیا تھا۔ ایمان نے واپسی پر بھی سارا راستہ عمر سے کوئی بات نہ کی تھی۔ عمر نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا، وہ تھک چکا تھا اسے مناتے مناتے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ضروری کام تھے جو اسے نپٹانے تھے۔ وہ پہلے ہی بہت سی بیرونی مشکلات میں گرا تھا، اب گھر کا رکھا ماحول دیکھ کر اسے مزید الجھن ہونے لگی تھی۔ گھر پہنچتے ہی بھی جان نے گل سے کہا، ایمان کو میرے کمرے میں بھیجو، تھوڑی دیر میں اسے اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ گھر کے لیے نکلنا تھا۔ پر اب بھی وہ حورین کے ساتھ بیٹھی کھل کھلا رہی تھی جب گل نے آ کر آہستہ سے اسے بتایا کہ بی جان اسے اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ چہرے کی ہنسی ایک پل کو رکی۔ ایمان نے نرمی سے سر ہلایا اور چند لمحوں بعد وہ بی جان کے کمرے میں موجود تھی۔ بی جان نے اسے سامنے بٹھا لیا اور کئی پل خاموشی سے دیکھتی رہی، اور جب وہ دیکھتی تو سامنے والا ان کی جلالی شخصیت کے سبب اس طرح دیکھنے کی وجہ بھی نہ پوچھ پاتا۔ ایمان کا بھی یہی حال تھا، وہ پلکیں جھکائے ان کے سامنے بیٹھی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید عمر نے اس کے برتاؤ کی شکایت بی جان سے کر دی، جس وجہ سے اس کی کلاس لگنے جا رہی تھی۔ جو بات میں تم سے کرنا چاہتی ہوں اسے سننے کے لیے دل بڑا اور ضبط گہرا ہونا چاہیے۔ تم مجھے سمجھدار لگتی ہو ایمان، مگر پھر بھی کہوں گی، جذبات کو قابو میں رکھنا۔ بی جان بولی۔ ایمان کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا، واقعی عمر نے انہیں شکایت لگا دی تھی، تبھی تو وہ ایسی باتیں کر رہی تھی، اور اب اسے اچھی خاصی سنانے والی تھی۔ ایمان دل ہی دل میں عمر کو کوسا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ کمرے میں جا کر اس کی کلاس لے گی۔ دل کی رفتار بلا وجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہوگا میرا پوتا آرمی میں ہے، اس نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ اس کا عہدہ کیا ہے؟ ایمان نے نظریں اٹھائی۔ بی جان کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی، لہجہ بھی ایسا تھا جیسے تم نیند باندھنا چاہ رہی ہوں۔ بی جان آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ان کی نم آنکھوں کو دیکھتے ایمان نے آہستہ سے پوچھا۔ بی جان نے اس کا ہاتھ تھام لیا مضبوطی سے، جیسے وہ اسے حوصلہ دے رہی ہوں۔ ایمان کو ان کا یہ رویہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اداس تھی مگر کیوں؟ بی جان نے کھینچ کر بھاری سانس لی اور پھر سے گویا ہوئی، بیٹی یہ فوج ہے نا، اس کے شیر تیر سپہ سالاروں کی پوچھ پر صرف وردی نہیں ہے، ان عورتوں کا صبر استادہ ہوتا ہے جو گھر کے دروازے پر مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہتی ہیں، مگر اندر سے ہر روز تھوڑا تھوڑا مار رہی ہوتی ہیں۔ یہ مائیں بہنیں بیویاں دشمن کا سامنا نہیں کرتی، مگر جدائی کا زہر ہر پل پیتی ہیں اور کمزور نہیں پڑتی۔ ایمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، وہ آنکھوں میں نمی لیے بی جان کو دیکھے جا رہی تھی۔ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر دماغ الجھ رہا تھا، یقین کوئی ایسی بات تھی جسے برداشت کرنا مشکل تھا۔ اس کی چھٹی حس نے آواز لگائی، بی جان آپ یہ سب مجھے کیوں کہہ رہی ہیں، کوئی بات ہے؟ ایمان نے ہولے سے پوچھا، جیسے پہلے ہی دل کچھ پام چکا مگر سمجھ نہ آ رہا ہو۔ بی جان نے ایک اور گہری سانس لی اور ایمان کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمے سے لہجے میں بولی، وہ جا رہا ہے 2 دن بعد۔ ایمان جیسے سن سی ہو گئی تھی، اسے شک ہوا شاید عمر کی بات ہو رہی ہے۔ کہ کون؟ ایمان نے تصدیق چاہی، بات اتنی مدھم تھی کہ خود اس نے بھی سنی یا نہیں سے خبر نہ تھی۔ تمہارا شوہر عمر؟ بی جان کا یہ جملہ ہوا میں گویا کیل کی طرح گڑ گیا تھا۔ ایمان کے لیے جیسے لمحہ تھم گیا، آنکھوں کے آگے سامنے کچھ دھندلا سا چھا گیا تھا۔ عمر جا رہا ہے بی جان، اور اب بھی بہت کچھ بولتی رہی مگر ایمان کی سماعت جیسے بند ہو چکی تھی، دماغ نے آگے کے الفاظ دفعہ سنے ہی نہیں تھے، صرف ایک ہی جملہ اس کے اندر گونج رہا تھا کہ عمر جا رہا ہے۔ وہ کیسے رہ سکتی تھی اس کے بغیر؟ سوچ کر ہی دم گھٹ رہا تھا، دل میں ایک بھاری بوجھ اتر آیا تھا، ایسے جیسے کسی نے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ آنکھوں کے سامنے منظر دھندلانے لگے، وہ نہ بولی نہ روئی نہ ہلی، بس جم سی گئی۔ ایمان؟ بی جان نے اس کی حالی آنکھوں میں دیکھ کر نرمی سے پکارا، اس کے ہاتھ پر تسلی میں اس گرفت سخت کی، اس سے ناراضگی ختم کرو اور جاؤ اس کے پاس، وہ تمہیں دیکھنے کو بےتاب ہے۔ بی جان نے کہا، واپس کب آئیں گے؟ سوال دل سے نکلا تھا، اپنی آواز اسے گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ اس کے سوال پر بی جان افسردہ سا مسکرائیں۔ ہر بار سب یہی پوچھتے ہیں ایمان، لیکن جو جواب وہ دیتا ہے اسے دہرانے کی ہمت ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ صرف دعا کرو بیٹا، وہ جائے بھی سلامت اور لوٹے بھی سلامت۔ ان کی بات سن کر ایمان کا دل بیٹھا تھا، آنکھوں سے ایک قطرہ گرا مگر وہ فوراً پلکیں بند کر کے اسے جذب کر گئی۔
زبان گنگ دل ساکت ذہن جیسے رک سا گیا، پر وہ کب آئیں گے بی جان؟ ایمان کی آواز بھیگی ہوئی تھی اور آنکھیں خالی ہو چکی تھی۔ جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ بی جان نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا، وہ جانتی تھی اسے صرف عمر ہی سمجھا سکتا تھا، اس لیے بس آنے کو کہہ دیا۔ ایمان دھیرے سے اٹھی، کوئی سوال باقی نہیں رہا تھا، نہ ناراضگی، نہ گلہ، نہ شکایت، بس ایک انجانی بے چینی نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ جو قدم خود بخود کمرے کی طرف اٹھنے لگے، دروازہ ہلکے سے کھلا، ایمان دبے قدم اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ عمر سامنے کھڑا بیڈ پر پڑے سوٹ کیس میں سامان رکھتا، اس کے بہت سے کپڑے بیڈ پر بھی بکھرے پڑے تھے۔ ہاں، ایک ہاتھ میں چیزیں تھیں جنہیں بیڈ سے اٹھا کر بیگ میں رکھتا جا رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں فون کال کسی سینئر کی لگ رہی تھی۔ جی سر، سب ریڈی ہے، بس 2 دن میں نکلنا ہے۔ جی سر، بالکل، جی انڈرسٹوڈ۔ عمر مسلسل جواب دے رہا تھا، لہجہ نرم تھا، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ایمان کو کہیں سے بھی وہ پریشان یا اداس نہیں لگا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور بغیر کچھ کہے ہاتھ سے سامان لے کر خود اس کے بیگ میں رکھنے لگی۔ عمر نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ ایمان بھی خاموش تھی۔ کال ختم ہوئی تو عمر نے فون بیڈ پر اچھالا اور وارڈروب سے دوسری چیزیں نکال کر خود بھی بیگ میں رکھنے لگا۔ کمرے میں اب گہرا سکون تھا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تھی۔ عمر کو لگا کہ وہ بات شروع کرے گی مگر وہ تو اب بھی خاموش تھی۔ تم گئی کیوں نہیں اپنے میکے؟ کچھ دیر کے بعد عمر نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ ایمان نے سر جھکا لیا مگر جواب نہ دیا۔ عمر نے ایک بار پھر اسے سرسری سا دیکھا۔ غصہ ابھی بھی باقی ہے یا اب صرف خاموش سزا دے رہی؟ عمر اس کے قریب جھکتے ہوئے بولا، موڈ خوشگوار تھا۔ ایمان نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا جبکہ ایمان کی آنکھیں ویران تھی، نمی سے چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر عمر کو ایک لمحے کو جیسے کچھ چپ سا گیا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایمان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ شکایت کر رہی تھی کیونکہ تمہاری ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا میں۔ عمر نے انگوٹھے کے پور سے اس کی پلکوں کی نمی کو چنا۔ خود کیوں نہیں کہا؟ ابھی جان سے پتہ چلا مجھے۔ ایمان ممکن خاطر خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، وگرنہ عمر کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ہی دل بھر آیا تھا۔ تم کچھ سوچتی تو بتاتا نا، کل سے کوشش کر رہا ہوں پر میڈم کے مزاج ہی نہیں میرے، کیا کرتا تمہیں روکنے کے لیے بھی جان سے کہنا پڑا۔ عمر نے بیگ کی زپ بند کرتے کہا، میں غلط ٹائم پر ناراض ہو گئی نا؟ ایمان نے شرمندگی سے کہا۔ عمر نے غور سے اسے دیکھا، پھر بس آتا ہنس پڑا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ایمان کو اس کی ہنسی مزید کمزور کرنے لگی تھی۔ کیسے رہے گی وہ اس کی اس ہنسی کے بغیر، اس کی باتوں کے بغیر؟ سوچنا ہی بہت مشکل تھا۔ ناراضگی کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کیا؟ عمر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جبکہ وہ بالکل سنجیدہ تھی اور اداسی چہرے پر عیاں تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کی فریشنس اب چہرے پر کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ پل میں اس کا چہرہ نڈال سا ہو گیا تھا، بے رونق سا۔ ایمان دل بھر کر عمر کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اندھی آواز میں پوچھا، واپس کب آئیں گے؟ عمر کی مسکراہٹ پلک جھپکتے سمٹ گئی، اور اب جب اس نے سنجیدگی سے ایمان کو دیکھا، وہ فنکار تھا، چہرے کے رنگ پل میں بدلتا تھا۔ ایمان دل میں اس بات کو تسلیم کیا، وہ سوال مت پوچھو جس کا جواب سہنا تمہارے پاس کی بات نہیں۔ عمر نے عجیب سر سے لہجے میں، کیسے نہ پوچھوں؟ کوئی مدت بھی تو معلوم ہو جہاں تک صبر کے ساتھ آپ کا انتظار کر سکوں۔ ایمان نے بھیگے لہجے میں کہا، مکمل اس کی طرف مڑا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اور اگر انتظار اتنا طویل ہوگا کہ ساری عمر بیت جائے پھر کیا کرو گے؟ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں، میں ساری زندگی کا آپ کا انتظار نہیں کر سکتی، مجھ میں نہیں کاٹا جاتا ہجر، میں ایک پل بھی آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نہیں کر سکتی انتظار۔ ایمان جذباتی ہونے لگی تھی، آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ اس سے زیادہ تکلیف وہ عمر کو دے رہی تھی۔ اسے مشن پر جانا آج تک اتنا مشکل نہیں لگا تھا جتنا کہ اب لگ رہا تھا۔ میں چاہتا بھی نہیں کہ تم میرا انتظار کرو۔ عمر نے اسے کندھوں سے تھاما، میرا انتظار کیے بغیر جینا سیکھو ایمان، اگر میں مار گیا تو تمہارا یہ انتظار تمہیں بہت درد دے گا، اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ عمر بولا تو ایمان نے فوراً سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا، وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ عمر نے اسے گلے سے لگاتے خود میں بینچ لیا، تم میرے لیے دعا کرنا، بہت جلد زندہ سلامت تمہارے سامنے ہوں گا۔ اب کہ عمر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے امید دلائی، وہ ٹوٹ رہی تھی اور عمر اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح منہ ٹھیک کرو، اپنا پورے دن پڑے ہیں نا، ابھی جانے میں تم پہلے ہی آنسو کی مورت بن کے بیٹھ جاؤ، عمر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو ایمان دھیما سے مسکرا دی۔ میں چاہتا ہوں جب میں جاؤں تو تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں، پراؤڈ ہو۔ تمہارا شوہر ایک فوجی ہے، جبکہ جیت آیا تو غازی، ہار گیا تو شہید، دونوں کی صورت میں بات فخر ہے تو رونے کا سوال تو اٹھتا نہیں۔ عمر نے اسے بے حد پیار سے سمجھا، میں ایک بہادر شخص کی بیوی ہوں، اسماعیل کے ساتھ رخصت کروں گی آپ کو، آپ کی طاقت بنوں گی نہ کہ کمزوری۔ ایمان نے عمر کی ہاتھ سے خود کو سنبھالتے مسکرا کے کہا، یہ ہوئی نا بات گڈ گرل۔ عمر نے عقیدت سے اس کا ماتھا چوما، آج میری بیوی سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ عمر نے اس کے ساتھ بیٹھ تک آیا، آج سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ایمان نے بھومس کہی، میرا مطلب ہے ویسے تو تم ہو ہی حسن کی ملکہ، پر آج ملکہ کا روپ سراہے جانے کے قابل تھا۔ میں نے صفائی پیش کی، اس سے پہلے کہ لڑائی نئے مدعے پر چھڑ جاتی کہ یہ کیوں کہا کہ صرف آج پھیل لگی، حسن کو سراہا تو نہیں ہے آپ نے؟ ایمان نے عمر کے ساتھ لیٹتے شکوہ کیا،
تو کوئی بات نہیں ہے، بسرا لیتے ہیں۔ عمر شراج سے کہتے ہیں ایمان کے چہرے پر جھکا، وہ کھلکھلا کر ہنستی، اس کا چہرہ پیچھے گئی۔ بس موقع چاہیے آپ کو، ایمان نے مصنوعی حق دکھائی، موقع بھی ہے، دستور بھی، تسی بس اشارہ کر دو سونیو۔ عمر ایک بار شریر ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا، جبکہ اس کی بات سن کر ایمان کی ہنسی بے قابو ہو گئی، تو اس کے ہزار میں قید ہنسی جا رہی تھی، جبکہ عمر چہرہ اس کی گردن پر رگڑ رگڑ کر گدگداتے اسے ہنسی پر لوٹ پوٹ ہونے پر مجبور کر تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، پیچھے ہٹیں، ایمان نے ہنستے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ کر لو، پیچھے اگر کر سکتی ہو تو۔ عمر سایہ بن کے اس پر چھاتے ہوئے اسے چیلنج کرنے لگا تھا، جبکہ ایمان کے لیے تو ہنسنے کے باعث اب سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی سے بھرے کے کمرے کی در و دیوار نے یاد کی طرح محفوظ کر لی تھے۔ اب عمر اس کا موڈ بدلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، کچھ پل کے لیے صحیح، مگر وہ بھول گئی تھی یہ بات کہ آج سے ٹھیک 2 دن بعد یہ کمرہ اس کے وجود سے ویران ہو جائے گا۔ پھر نہ اسے کوئی ہنسانے والا ہوگا، نہ اس کے لاڈ اٹھانے والا، نہ اس کی اداسی دور کرنے والا، نہ ہی اپنے پر تحفظ ہزار میں لے کر سلانے والا ہوگا۔ بس وہ ہوگی اور ان حسین یادوں کا امبار۔ ولیمے کی تھکا دینے والی تقریب کے بعد اب دونوں سادہ سے خلیے میں بیڈ پر ایک دوسرے کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھے تھے۔ کئی دنوں سے لگاتار ہوتے ہوتے دونوں ہی بیزار ہو چکے تھے۔ سب خلے کا حادثہ سادہ تھا، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہ نئی نویلی شادی شدہ جوڑا ہے۔ ان کے ارد گرد تحفوں کا ڈھیر لگا تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں شرارت تھی اور وجود میں بے چینی، جیسے کچھ کرنے کو دل میں چلا۔ کریں؟ مومن نے بھاری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں جلدی کرو، مجھے بھی بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ حنین نے بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر پرجوشی کا اظہار۔ پہلے آپ یا میں؟ مومن نے پوچھا۔ اوبویسلی تم، حنین نے اسے پہلی باری دی تھی۔ اوکے، مومن مسکرایا، پھر سامنے پڑے بہت سارے لفافوں میں سے ایک اٹھایا اور کھول کر پیسے گننے لگا۔ 10,000! مومن نے پیسے حنین کے سامنے لہرائے ہوئے نہایت جوش سے کہا۔ حنین نے بھی کورے کورے نوٹوں کو دیکھا، ایکسائٹمنٹ سے لب دانتوں میں دبائے۔ مومن نے تیزی سے اگلا لفافہ کھولا، پھر پورا 1 گھنٹہ لگا تھا اسے صرف اپنے لفافے کھولنے میں۔ یہ ہو گیا کل ملا کر 7 لاکھ۔ پیسوں کی 500 اور 500 10,000 والی دتھیوں کو ترتیب سے اوپر نیچے رکھتے ہوئے مومن نے سکون کا سانس لیا۔ اب رہ گئے تھے سیدھے سیدھے تحائف، جن میں گھڑی، مہنگے پرفیومز، عمر کا دیا گیا بلینک چیک اور چند سونے چاندی کی اشیاء شامل تھی۔ فرحان نے اپنے لفافے کھولنے شروع کیے۔ ہاں، 50,000 کیش! پہلا لفافہ ہی بھاری نکلا تھا۔ فرحان نے بے یقینی سے مومن کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ سب بابا کی بدولت ہے، جتنا لٹاتے ہیں اس سے دگنا واپس آتا ہے، مومن نے بتایا۔ پھر کیا تھا؟ تو جیسے مزید بڑھتا گیا وہ لفافے پر لفافہ کھولنے لگی۔ یہ ہو گئے کتنے ہیں؟ پیسوں کی ایک سٹھی میں بناتے حنین نے مومن سے کو دیکھا تھا۔ 10 لاکھ! مومن نے اترا کر کہا۔ اوہ مائی گاڈ! میں تو کہتی ہوں مومن، ایک بار پھر شادی کرتے ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ اپنے ارد گرد پیسوں کی ریل پھیل دیکھ کر حنین کا دل مچلا۔ دوسری طرف مومن کو مردانہ پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ حنین! مومن نے اسے پکارا۔ حنین نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بہت کم اسے اس نام سے پکارتا تھا۔ اگر میری انکم کم ہوئی، یعنی صرف اتنی ہوئی جس سے نارمل لائف گزاری جا سکے، تو کیا آپ چھوڑ دیں گے مجھے؟ مومن نے ذہن میں آیا سوال بلا جھجک پوچھا۔ واٹ ربش! کیا فالتو باتیں سوچتے رہتے ہو؟ اس کی سوچ پر حنین نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ پلیز بتائیں نا، مومن نے اصرار کیا۔ لسن، میں پیسوں کی بھوکی نہیں ہوں، اور رہی بات ہماری تو ہم مل کر کریں گے نا، سب کچھ تمہارا، سب کچھ میرا، اور میرا سب کچھ تمہارا ہوگا۔ تمہاری جان چھوڑ کر تو میں کہیں بھی نہیں جانے والی۔ امیر زادے بھلے کٹیا میں رہنا پڑا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ حنین کی بات نے مومن کو صرف اطمینان ہی دیا تھا، فخر، مان، غرور سب بڑھا دیا تھا۔ اس کا سینہ چوڑا ہو گیا تھا، دل میں کچھ اچھا کرنے کی لگن پیدا ہوئی تھی، صرف اس لڑکی کی خاطر جو اس کی زندگی میں بہار بن کر آئی تھی۔ مومن نے بہت محبت سے اسے دیکھا۔ چلو اب سمیٹو یہ سب، مجھے سونا ہے۔ حنین کے تیور پل میں بدلے تھے، نرمی کی جگہ بیزاری نے لے لی تھی۔ مومن کو اس کے رویے کی سمجھ ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ پل میں میٹھی ہوتی تھی اور اگلے ہی پل جانے کون سا کیڑا کاٹ لیتا کہ اس کا لہجہ کڑوا ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہی ہوا تھا۔ مومن منہ بگاڑتے آسمان سمیٹنے لگا۔ ہائے! سارا بیڈ خالی کر کے وہ دھڑام کر کے ساتھ وجود چھوڑتے بیڈ پر گرا۔ شدید تھکاوٹ ہو چکی تھی۔ پیسے گن گن کر تھک گئے ہو؟ حنین نے پیار سے پوچھا۔ پیسوں کی گنتی سے کون تھکتا ہے، میری تو اسٹیچو کی طرح بیٹھ بیٹھ کر کمر اکڑ گئی ہے۔ مومن نے کمر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ لاؤ دبا دوں؟ حنین نے جھٹ سے آگے بڑھی۔ نہ، آپ سے کمر کیوں دباؤں گا، آپ بھی تو میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی نا، آپ بھی تو تھک گئی ہوں گی۔ مومن نے اس کے لیے فکر دکھائی۔ تھوڑی سی، لیکن اتنی بھی نہیں، چلو کچھ کرتے ہیں، میں بور ہو رہی ہوں۔ اچانک سے کچھ سوجی حنین جوش سے بولی۔ رومانس کر لیں؟ بوریت بھی ختم ہو جائے گی، تھکن بھی۔ مومن نے لب دانتوں میں دبا کے مشورہ دیا۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کی مووی دیکھتے ہیں۔ حنین نے اس کے مشورے کو فوری رد کرتے اپنا مشورہ دیا، گویا حکم دیا، کیونکہ چلنی تو اس کی تھی۔ خیر ضرورت تو ہے اس سب کی، پر آپ نے کہہ دیا تو اب بندہ بشر کیا ہی کر سکتا ہے۔ مومن نے ٹھنڈی ہوا بھرتے اس کے ساتھ والی جگہ سنواری اور سامنے دیوار پر لگی LCD
اسکرین پر نیٹ فلکس کھول کر مووی تلاش کرنے لگا۔ رومانٹک مووی دیکھیں؟ مومی نے دوبارہ مشورہ۔ نہیں، ایکشن لگاؤ۔ فرحان نے لائٹ آف کر کے ساری اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے، یار کیسی بیوی ہو تم، پورے جہاں میں کوئی ایسا جوڑا نہیں ہوگا جس نے شادی کی اگلی رات بیٹھ کر بیوی کے ساتھ ایکشن مووی دیکھی ہو۔ مومن کا صبر جواب دے گیا تھا، اب بھی اگر اسے ایکشن مووی ہی دیکھنی تھی تو پتہ کیسے چلتا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ فرحان کو اسے چڑھاتے ہوئے خوب مزہ آیا تھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ اچھا، اگر ایکشن مووی نہیں دیکھتے تو کیا کرتے شادی شدہ جوڑے؟ فرحان نے شادی شدہ جوڑے پر زور دیتے مومن کو مزید چاہا، اپنے ایکشن میں بیزی ہوتے ہیں۔ مومن کے جواب پر فرحان کا کہکہ بے ساتھ ہوا تھا، پھر ایک دم سے سنجیدہ ہوتے اس نے ریموٹ مومن کے ہاتھ سے لے کر دور اچھالا اور دونوں کو سہتا پر کمفرٹر میں چھپا کے بلاج ایک ضروری کام کے سلسلے میں ولیمے سے فارغ ہوتے وہاں چلا گیا۔ ہانیہ کافی دیر تک جا کر اس کا انتظار کرتی رہی، پھر تھکاوٹ کے باعث مزید برداشت نہ ہوا تو وہ خاموشی سے سو گئی۔ بلاج جب رات کو واپس آیا تو ہانیہ بیڈ پر سکڑی سمٹی سوتے ہوئے ملی۔ اس کے قریب کیا، مسکرا کر اس کا معصوم سا چہرہ دیکھا جسے سوتے ہوئے اور بھی پیارا لگا تھا۔ وہ جانتا تھا ہانیہ اس کا انتظار کر کے سوئی تھی، ہر تھوڑی دیر بعد اس کا فون پر کب آئیں گے کا میسج ظاہر کرتا رہا کہ اب وہ ایک شادی شدہ انسان ہے، کوئی ہے گھر پر جو اس کا منتظر ہے۔ محترمہ میں اتنی ہی ہمت تھی، 2 گھنٹے خالص بیویوں کی طرح اس کا انتظار کرنے کے بعد اب بے فکر کنواری لڑکیوں کی طرح سوئی ہوئی پڑی تھی۔ بلاج مسکرایا، پھر بے اختیار ہو کر وہ اس کے چہرے پر جھکا، پہلے ماتھا چوما، پھر دونوں گال اور پھر تھوڑی داڑھی کی چبھن سے ہانیہ ذرا سا کسمسائی۔ بلاج نے اس پر کمفرٹر درست کر کے ڈالا اور لائٹ آف کرتے ہوئے شاور لینے چلا گیا۔ صبح سویرے کمال ہاؤس میں ہنسی چہل پڑ گئی۔ آج پورا خاندان ان کے ہاں دعوت پر مدعو تھا، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ہانیہ بھی پورے سسرال کے ساتھ شادی کے بعد پہلی بار میکے آئی تھی۔ بلال لوگ بھی وہیں تھے، علی بھی وہیں تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی 2 بار اس کا سامنا ہانیہ سے ہو گیا تھا۔ ستم گھر نے کیسے ہیں بھائی کہہ کر رہی سے ہی محبت پر بھی پلچا بھر کے مٹی ڈال دی تھی۔ اس کے بھائی کہنے پر علی نے جرجری لیتے بے اختیار دل میں لاہور پڑا تھا۔ دعوت کی بہت سی ڈشز ایمان نے تیار کی تھی جو سب کو ہی بے حد پسند آئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے دونوں نظروں نے بڑے سکون سے حفصہ کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیا تھا۔ وہ اس سب سے بے خبر نہیں تھی، اسے آقا بھائی کے اس پائلٹ بھائی کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ شادی میں بھی وہ جہاں جاتی یہ 2 نظریں اس کے پیچھے پیچھے تھی، اور اب بھی ڈائننگ ٹیبل پر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے شخص کی نظریں اس پر تھی۔ زمینہ کباب پاس کرنا۔ حفصہ نے دھیمے سے اس کے کان میں سرگوشی کی، مگر جانے کیسے سامنے والے نے سن لیا۔ اس نے خاموشی سے کباب والا ٹرے حفصہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ پہلے تو جھجکی، پھر خاموشی سے ٹرے تھام کر رسمی سا شکریہ ادا کر دیا۔ شکریہ اس کے لیے رسمی تھا، سامنے والے کے لیے تو گرم جذباتوں پر ٹھنڈی اوس گری تھی۔ جو دل میں بسا تھا اس نے شکریہ بھائی جو بول دیا تھا، اگلا نوالہ ہی کھانے کو دل نہیں کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب ایک ساتھ لان میں بیٹھ کر چائے پی۔ عمر کی نظریں پورا دن سے ایمان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ پہلے وہ کچن میں تھی، پھر تھوڑی دیر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور اب پھر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ عمر کو اس کی حرکت پہ غصہ آ رہا تھا، ملازموں سے گھرا بھرا ہونے کے باوجود وہ ہر کام میں پیش تھی۔ نئے نویلے جوڑے تو محفل کی شان تھے، دونوں دلہنیں زیورات سے لدی تھیں اور 2 دلہنوں کے چہرے مسکراہٹ سے بھرے تھے۔ رات کا کھانا بھی سب نے ایک ساتھ کھایا، پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہانیہ اور بلاج بھی جان کے سرائے پر وہیں رک گئے تھے۔ شو ختم ہو چکا تھا، مہمان کو گئے بھی 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ عمر ایک ایک فارغ کمرے کا چکر کاٹتا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر میں ہونے کے باوجود اپنی ہی بیوی سے پورے دن میں ایک بار بھی اس کی بات نہیں ہوئی تھی، اب اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، ایمان گنگناتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اوکے ناظرین، ہماری آج کی تینوں ایپیسوڈ ختم ہوتی ہیں۔ ہوپ فلی آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے، ہوپ فلی آپ کو ایپیسوڈز اچھی لگے ہوں گے، ہوپ فلی آج آپ کے شکوے شکایات دور ہو چکی ہی ہوں گی کہ بالآخر ایپیسوڈ آ چکی ہے۔ تو اچھا سا رسپانس دیے گا، لائک کمنٹ شیئر کر بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے ایپیسوڈ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔